دوستو السلام علیکم۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو سر بلند کرنے والوں کے دلوں میں ایڈونچر کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہی چوٹی دنیا کے سب سے بلند پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، تو آئیے کچھ اعداد و شمار پر نظر دوڑاتے ہیں۔ دوستو K2 کو سر کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت ہو جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ K2 پہ اموات کی شرح 29% ہے، اور وہیں پہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ پہ یہی شرح 4% ہے۔ دوستو K2 کی بلندی 8611 میٹر ہے، جو کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سے صرف 200 میٹر کم ہے۔ لیکن سردی میں یہاں حالات انتہائی جان لیوا ہو جاتے ہیں، یہاں پہ سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کے کوہ پیمائی سے دلچسپی رکھنے والے اکثر یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اتنی اونچائی میں سخت سردی میں کوہ پیما کے زندہ رہنے کا کتنا چانس ہوتا ہے، وہ اتنی اونچائی پہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہے، اور کوہ پیما ڈیتھ زون پہ کتنے گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں، اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر بلندی پر واقع K2 کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے، اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے، جہاں سخت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی مقدار تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کوہ پیما ڈیتھ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا سیدھا جواب ہے 16 سے 20 گھنٹے۔ لیکن آج تک کسی نے 20 گھنٹے سے زیادہ بھی اس مقام پر گزارے ہیں؟ جی ہاں دوستو، اگرچہ 8000 کی بلندی پہ کسی کوہ پیما کے 48 گھنٹے سے زیادہ زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے پیمبا گیلجی کے پاس ہے، جو 2008 میں 2 کوہ پیماؤں کی جان بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک ڈیتھ زون میں رہے۔ دنیا کے دوسرے اس بلند ترین پہاڑ کو سردیوں میں سر کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ، آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے جوان پابلو کا رابطہ 5 فروری 2021 کو بیس کیمپ اور اہل خانہ سے منقطع ہو گیا تھا۔ 2 دن کے سرچ آپریشن کے بعد بھی کامیابی نہ ملنے پر علی ستپارہ کے بیٹے ساجد سربارہ نے کہا تھا کہ اس کارروائی کو اب لاشیں تلاش کرنے کے آپریشن میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن یہ تلاش بھی رائے گاں گئی تھی۔ مگر 26 جولائی 2021 کو ایک کوہ پیما ٹیم کو بوٹل نیک کے نیچے سے دن کے 4 بجے ان 3 گمشدہ کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئی تھیں۔ اس وقت ان لاشوں کو نیچے لانے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس کی مدد سے ان تینوں کوہ پیماؤں کی لاشوں کو نیچے لایا گیا۔ بعد ازاں ان کی لاشوں کو ان کی فیملی کو سونپ دیا گیا۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ اللہ پاک اس پہاڑ کو سر کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دوستوں میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔